ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ حضرات، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی دولت دینے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی علم دینے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی عزت دینے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی شہرت دینے پر قادر ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈیپینڈ لیکن بندے پر پڑتا ہے کہ اگر بندے کو اگر دولت سے نوازا جائے تو وہ کبھی بھی اس پر تکبر نہ کرے، اور اگر غریبی نصیب ہو تو اس پر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالات کو بھی بدل دے گا۔ حضرات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سے نوازے تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح دولت دینے پر قادر ہے، جس طرح علم دینے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غریبی دینے پر بھی قادر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جاہلیت دینے پر بھی قادر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بے عزت کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی دولت سے نوازے تو کبھی بھی ہمیں اس پر تکبر نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی اگر علم سے نوازے تو ہمیں کبھی بھی علم پر تکبر نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازے کبھی بھی اس پر تکبر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب اگر غور کیجیے دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، کتنے بڑے بڑے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، بلکہ خود کو خدا ماننے لگے، بلکہ پورے مخلوقوں کو اپنے آگے سجدہ کروانے لگے، جبکہ ان لوگوں کے پاس اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے، اپنے دولت پر تکبر کرنے لگے، اور ان کا انجام کیا ہوا؟ آخرکار ان کا انجام بہت برا ہی ہوا۔ حضرات محترم، میں یہاں پر آپ کو دو مثال دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے نمرود کا، جس کی حکومت پورے دنیا پر تھی۔ حضرات محترم، اس کو جب حکومت ملی تو وہ خود کو خدا ماننے لگا، اور بلکہ سب کو سجدہ کروانے لگا، جو اس کے آگے سجدہ کر دیتا تھا وہ اسے چھوڑ دیتا تھا، لیکن جو سجدہ نہیں کرتا تھا تو وہ اسے سزا دیتا تھا۔ حضرات محترم، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک دن ایک شخص آیا اور کہا کہ تمہاری حکومت تو صرف زمین پر ہے لیکن آسمان کا خدا کوئی دوسرا ہے۔ جب وہ سنا اسے بہت غصہ آ گیا، اور وہ اپنے وزیر حامان کو بلایا اور کہا اتنی اونچی عمارت بناؤ جو کہ میں آسمان کے خدا تک پہنچ سکوں۔ حامان اپنا عمارت بنانے لگا، اور وہ اتنی اونچی عمارت بنایا کہ وہ آسمان سے کچھ نیچے ہی تھا، تو وہ اس کے اوپر چڑھا، اور چڑھنے کے بعد پھر وہاں سے 3 تیر لیا اور 3 تیر کو چلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے اس 3 تیر پر خون لگا کر واپس بھیجا۔ وہ بہت خوش ہو گیا اور کہا میری حکومت تو اب آسمان پر بھی ہے۔ حضرات محترم، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ آخرکار اسے کسی اور نے نہیں بلکہ کسی دشمن نے نہیں، کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے مچھر نے مار دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی لیے اگر کبھی بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دولت سے نوازے تو کبھی بھی ہمیں اس پر تکبر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اگر شداد کو دیکھیں گے تو اس کے پاس بھی اتنی ساری دولت تھی، یہاں تک کہ وہ خود اپنے جیسا جنت کی طرح اپنے دنیا میں جنت بنایا تھا، اور وہ جیسے ہی جانے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روح کو قبض کر لیا۔
اسی لیے وہ دعا کیا ہے اللہ مجھے پہلے آسمان کو اٹھا لیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے آسمان کو اٹھا لیتا ہے. وہاں پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہی عبادت کرتا ہے. پھر وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے دوسرے آسمان پر اٹھا لیا جائے. پھر وہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اسی طرح کرتے کرتے ساتویں آسمان کو پہنچ جاتا ہے. وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش اعظم پر اٹھا لیتا ہے. وہاں پر بھی وہ اتنے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرشتوں کے سردار بنا دیتا ہے. سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنا مرتبہ والا بنایا, لیکن بس ایک غلطی کی وجہ سے اس کا تکبر آنا جو اس کا تکبر ہو گیا تھا اپنے اوپر, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا. کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی شکل ایک صورت تیار کری گئی تو سبھی فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. سبھی نے سجدہ کیا, لیکن اس کے نفس نے کہا کہ تم سجدہ مت کرو کیونکہ تم اس سے زیادہ افضل ہو. وہ نہیں کیا, اور بلکہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لعنت کی اور اسے بھٹکار دیا اور اسے دور کر دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کبھی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سے نوازے یا دولت سے نوازے یا عزت سے نوازے یا شہرت سے نوازے, کبھی بھی ہمیں اس پر تکبر نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اگر غریبی سے نوازے, کبھی جاہلیت سے نوازے, کبھی بے عزت سے نوازے, تو ہمیں کبھی بھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مرتبہ امتحان بھی لیتا ہے.